باقی آپ کے وفاق کے جو کچھ حضرات ہیں، جو ابھی محتمم حضرات جو ہوتے ہیں، اپنے صاحبزادوں کو بھی منظر عام پر لاتے ہیں کہ جی سبق پڑھائیں، جی سمجھے بھائی، سبق پڑھائیں، تو ہاں سبق پڑھائیں، جی آپ کی سند کیا ہے، حدیث کی سند کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ بس میں نے تو سبق پڑھایا، اب میرا بیٹا وہ سند بیان کرے گا۔ تو وہ بیٹا جو ہے نا، وہ مکے میں، مدینے میں، پاکستان میں، انگلینڈ میں، برطانیہ میں، ہر جگہ ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھا، والد صاحب نے فلاں سے پڑھا، انہوں نے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ، حسین شیخ الہند رحمۃ اللہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوسی، رشید گنگوئی سے، ان دونوں نے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ پھر شاہ محمد اسحاق سے پڑھا، شاہ محمد اسحاق رحمۃ شاہ عبد العزیز سے پڑھا، شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے پڑھا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی سے پڑھا، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی وہ ابی ابراہیم الکردی سے پڑھا، انہوں نے شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے پڑھا، انہوں نے احمد بن علی سے پڑھا، اور انہوں نے شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین سے پڑھا، اور انہوں نے شیخ الاسلام زین الدین زکریا الانصاری سے پڑھا، انہوں نے حافظ ابن حجر سے پڑھا، انہوں نے ابراہیم التناخی سے ابراہیم ابن احمد التنوخی سے پڑھا، اور انہوں نے اللہ کو ابو العباس احمد بن طالب سے پڑھا، احمد بن ابی طالب کہتا ہے، احمد بن طالب ہے، احمد بن طالب سے پڑھا، انہوں نے اللہ کو بلا کرے ابو الحسن کی ہے ابو علی حسین بن مبارک سے پڑھا، انہوں نے ابو الوقت عبد الاول سے پڑھا، اور انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن مظفر سے پڑھا، اور انہوں نے اللہ کو بھلا کر یہ کہ ابو محمد عبداللہ بن احمد سے پڑھا، اور انہوں نے پھر یہ کہ ابی عبداللہ محمد یوسف بن وطر الفربری سے پڑھا، انہوں نے امام بخاری سے پڑھا، بخاری نے پھر احمد بن شقاب سے پڑھا، انہوں نے محمد بن فضیل سے پڑھا، انہوں نے پھر ابو عمارۃ بن القعقاع سے پڑھا، انہوں نے ابو زرع سے پڑھا، انہوں نے ابو ہریرہ سے پڑھا، ابو ہریرہ نبی سے پڑھا، نبی نے جبریل سے سنا، جبریل نے اللہ سے سنا۔ بیٹے کو تو کم از کم تو لاؤ منظر عام پہ نا۔ اور وہ قرآن کی سند بھی اسی طرح بیان کرتا ہے۔ ایک جگہ میں بھی درس میں تھا، یہ بھی تھا بمے بیٹے کی، سمجھے، بمے بیٹے کی، تو بیٹے نے سند بیان کی، کہا کہ میرا بیٹا سند، میں نے درس دیا اور بیٹے نے سند بیان کیا، الحمدللہ سند ہی غلط بیان، سمجھے، درمیان میں چھوڑ دی، تو میں نے ٹوک لیا، میں نے کہا یہ غلط ہے، ادھر چھوڑا ادھر چھوڑا ادھر چھوڑا، سمجھے۔ تو یہ سند جو ہے نا، یہ حدیث کی سند ہے، آپ سمجھ رہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ لیکن یہ کہ قرآن پاک کی سند، جیسے ایک حدیث کی متعین کسی بھی حدیث کو لے کر ہم سند الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے ہیں، وہ میں نے بیان کر کے آپ کو بتا دیے۔ تو قرآن پاک کی اس طرح سند نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ یہاں سے لے کر کے الی رسول اللہ اسی طرح فرد فرد کا نام لے لیں، اور پھر سورہ بقرہ کو، پھر ترتیب نزولی الگ ہے اور ترتیب تلاوتی الگ ہے۔